نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ روحانی علاج اور میڈیکل علاج میں کیا فرق ہے؟ آیا روحانی علاج کرنے سے جسمانی علاج بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یا میڈیکل علاج کرنے سے روحانی مسائل بھی ختم ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو جسمانی علاج ہے، میڈیکل کا علاج ہے، اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، اور جو روحانی علاج ہے اس کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کلام اللہ جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں رب لم یزل فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو شفا نازل فرمایا، کس کے لیے؟ رحمت للمؤمنین، رحمت بھیجا مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میرا کلام شفا ہے، میرے کلام میں شفا ہے۔ اب یہ شفا ہمیں کیسے میسر ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے عاملین حضرات اور پیر حضرات اس کے لیے مختلف طریقے کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں۔ بعض بزرگ حضرات اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ قرآن پڑھ کر مریضوں کے اوپر دم ڈالتے ہیں، اور اسی طرح بعض پانی پر دم ڈالتے ہیں، پانی آپ کو دم کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں استعمال کرو۔ پھر مختلف بیماریوں کے لیے الگ الگ آیتیں، الگ الگ دم ہوتے ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ام الشفا ہے، تو بعض بزرگ سے سورۃ فاتحہ پہ ہر بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ ہی دم کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور میڈیکل علاج اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جدید علاج ہے، اور جو پرانا علاج ہے وہ یہی ہے، قرآن کریم سے ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اب میڈیکل کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے، یعنی مریض کی کنڈیشن زیادہ ہو، بیماری زیادہ ہو، تو میڈیکل والے حضرات کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا، اس کو آپریٹ ہوگا، تب جا کے اس کا علاج ہوگا۔ تو سیم اسی طرح روحانی علاج کے اندر جب مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر روحانی عامل اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کے جسم کو چیرتا ہے، کٹ لگاتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن روحانی والا اس کے بدلے میں وہ عمل کرتا ہے۔ اگر مسئلہ توڑا ہو تو بکرے کا عمل ہوتا ہے، اگر جادو زیادہ ہو تو گائے کا عمل ہوتا ہے۔ تو وہی آپریٹ ہے یہ، لیکن یہاں پر بجائے انسان کو کٹ لگانے کے ہم بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں یا ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے جس طرح میڈیکل والے کو اپنا پروسیس، ہر ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا، جس نے اس کا میڈیکل کورس کیا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روحانی عامل جو اجازت یافتہ ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ عمل ہوتا ہے، اس نے اس کے چلہ کشی کی ہوتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتا ہے، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے ذریعے جو ہوتے ہیں وہ تعویذ بنتا ہے، اس پر پڑھائیاں ہوتی ہے، پڑھائی کے بعد جا کے وہ تعویذ جانور کو کھلایا جاتا ہے، تمام اثرات اس کے اندر منتقل کی جاتے ہیں۔ جب وہ جانور تعویذ کھا لیتا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس مریض کا جادو اس کے ذریعے کٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین عمل ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا روحانی اس کے نزدیک سمجھو یہ ایک آپریٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ہم مریض کے جسم کو چیرتے تو نہیں ہیں، اس کی بدلے میں ہم حلال جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جادو کٹ جاتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی تمام پریشانیاں جو ہو، کاروباری بندش ہو
یا اولاد کی بندش ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہو، جسمانی بیماریاں ہوں، تو تمام کی تمام اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے۔